الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وراثت کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، عورتوں کے حقوق سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ النساء میں ہی یہ جو وراثت کے احکام ہیں، وراثت کے جو حصے ہیں، یہ سورۃ النساء میں رکھے ہیں۔ نساء مطلب عورت، اور عورتوں کو ہی وجہ سے، رعایت کی وجہ سے ہی یہ قانون نازل ہوا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں مردوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، عورتوں کا ہی مسئلہ تھا، تو عورتوں کی ہی رعایت میں یہ قانون نازل ہوا ہے۔ اور پیمانہ بھی اللہ نے عورت کو ہی بنایا ہے، جیسے دو عورتوں کے برابر ایک مرد لے، پہلے دیکھے کہ عورتوں کو کتنا مل رہا ہے، مطلب عورتوں کو آگے رکھا ہے اللہ نے۔ سورۃ النساء میں یہ اشارہ مل رہا ہے، پیمانہ عورت کو بنایا کہ عورت جتنا دو عورتیں لے رہی ہیں، مرد دیکھے، بیٹا دیکھے بیٹی کی نسبت، یعنی کہ بہن کو، عورت کو سنگل مل رہا ہے، بیٹے کو ڈبل، اور دو عورتوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ عورتوں کو پہلے دیا جائے۔ آج کل تو محروم کیا جا رہا ہے، مختلف بہانے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے بہانے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے بہنوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، کسی نے کہہ دیا بہنوں نے معاف کر دیا، انہوں نے اپنی خوشی سے دیا۔ تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بہنیں کوئی خوشی سے نہیں دیتا، یہ مال ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مومن کا مال، ایک مسلمان کا مال، اس کی دلی خوشی اور دلی رضامندی کے بغیر دوسرے پہ حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بار بار اس میں یہی پہلے بھی یہ کہا کہ جب بھی یہ مسئلہ بنے ان کے ہاتھوں میں دے دیا کریں مال، یا ان کے نام لگا دیا کریں، بعد میں وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، بعض کا مجبوری بھی ہوتی ہے بہنوں کی، وہ پھر رسماً کہہ دیتی ہیں اوپر سے۔ تو آپ الفاظ کے اوپر نہ جائیں، ان کی دل کی کیفیت دیکھیں۔ اگر آپ خوشی خوشی ان کو دیں مال تو وہ لے بھی لیں گی۔ میں نے اکثر ایسے واقعات دیکھے ہیں، بہنوں نے کہا کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، تو جب بھائیوں نے پیسے کی شکل میں آگے رکھا ہے مال، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا، یا ان کے نام لگا دیے، کچھ عرصے بعد مانگی ہے، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا۔ تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہی جو بیویاں یا عورتیں ہیں، یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاف کر دیتی ہیں، جب یہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، شادی ہوتی ہے ان کی، تو شوہر کے گھر میں پیسوں کی لڑائی ہوتی ہے، اکثر پیسے نہ ملنے پہ۔ تو یہ ساری لڑائی آج کل پیسے کی ہے، تو کوئی پیسہ کسی کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس میں بھی یہ عورت مخالفت کرے گی۔ یہ نہیں کہ اس کو بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے، بڑا پیار ہے، حیا ہے، غیرت ہے اس کی، دوسری شادی نہیں کرنے دیتی۔ یہ نہیں مسئلے ہوتے بعض اوقات یہی ہوتی ہے کہ یہ جو شوہر کا مال ہے اس میں کوئی شریک نہ ہو، بلکہ یہاں تک بھی عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ شوہر کا مال ان کے بہن بھائی اور ماں باپ پہ بھی خرچ نہ ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے اوپر ہی سارا ہو، اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے معاف کر دیا، یہ ایسا حقیقت نہیں ہے۔ اور حالانکہ دیکھیں، یہ جو سمجھتی ہیں عورتیں کہ یہ جب شادی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی اس لیے نہیں کرنے دیتی کہ سارا ہی ہمارا حق ہے، حالانکہ شوہر کے مال میں ان کا حق نہیں ہوتا اتنا، وہ مرنے کے بعد ہی اللہ نے رکھا ہے 1/8 یا 1/4۔ تو بہرحال وہ سمجھتی ہے یہ میرا مال ہے، حالانکہ جہاں پہ اس کو لینا چاہیے حصہ اپنے ماں کی وراثت سے، باپ کی وراثت سے، حصے کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، وہاں پہ تو یہ لے نہیں رہی ہوتی، اور جہاں پہ نہیں بنتا وہاں پہ اپنا حق سمجھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بعض کا لا علمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جیسے شوہر کے اکثر عورتیں کہتی ہیں یہ شوہر کا مال ہمارا اپنا ہی ہے، حالانکہ اگر شوہر فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو، تو دیکھیں بیوی کا کیا حصہ بنتا ہے۔ شوہر کی اگر اولاد نہیں ہے، بیوی ہے اس کی، اور اس کی بہن ہے، صرف یہ دو ہی وارث ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی اور وارث نہیں۔ اب دیکھیں بیوی کا حصہ کتنا ہے شوہر کی، اور شوہر کی بہن جو ہے اس کا حصہ کتنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی زیادہ مالی، کس کا زیادہ تعلق ہے۔ بہن کو ملے گا، اگر شوہر نے 4 لاکھ وراثت چھوڑی ہے تو بہن کو ملے گا 3 لاکھ، اور بیوی کو ملے گا 1 لاکھ، 4 لاکھ میں 1 لاکھ، چوتھا حصہ۔ تو یہ دیکھ لیں بہن زیادہ لے رہی ہے بیوی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر بہن کی جگہ بھائی ہو پھر بھی یہی مسئلہ ہے، ماں ہو مرنے والے کی اور بیوی ہو پھر بھی یہی مسئلہ ہے، باپ ہو مرنے والے کا اور بیوی ہے صرف، پھر بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کو 1 لاکھ ملے گا، باپ کو 4 لاکھ ملے گا، 3 لاکھ ملے گا، یعنی کہ باپ زیادہ لے رہا ہے بیوی سے،
زیادہ لے رہا ہے، یعنی کہ بیٹے کی جو بیوی ہے، تو یہ دیکھیں اس کا سب سے کم حصہ ہے وراثت میں، تو یہ سمجھ دیا کہ شاید میرا ہی ہے، جہاں پہ اس کا بنتا ہے وہاں پہ اس کو لینا چاہیے، اپنے ماں باپ سے لیں۔ اور بعض کا جہیز وغیرہ دیا ہوتا ہے بھائیوں نے، اور پھر شرم و شرمی بہن نہیں بھی مانگتی، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کسی کو ضرورت ہے، بیٹیوں بہنوں کو بھی ضرورت ہے مال کی، سب کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ کہہ دینا کہ انہوں نے معاف کر دیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ پہلے ان کے ہاتھوں میں دیا کریں مال، بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کسی کو معاف کرتی ہیں یا شرم و شرمی دے رہی ہیں یا کیسے دے رہی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کسی سے معاف کروانا یہ درست عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال بھی غلط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کہ آپ کو مال چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ مال تقسیم کریں، سب کو دے دیں جو جو کسی کا بنتا ہے، بعد میں کوئی اپنا رشتہ داروں پہ خرچ کرے، وہ تو اجر ہے، اسلام کسی کو روکتا نہیں ہے شرعی طور پہ، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ دینے کا، تو بلکہ رشتہ داروں پہ دینے کا تو ڈبل اجر ہے، صلح رحمی کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی، لیکن یہ جو مجبوری کی شکل ہے یہ برل صحیح نہیں ہے۔